from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. साहिबों, एक दफ़ा फिर फजलुर रहमान साहब ख़बरों की जीनत बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इमरान खान के साथ बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करने के बारे में साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने अदलिया से कहा है कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने हमसे कहा कि इसके साथ बैठकर एक इलेक्शन की तारीख जो है वो इत्तेफाक राय से तय कर लो। तुम्हारी पोजीशन क्या है, पहले तुम अपनी पोजीशन वाज़े करो। अदलिया से कह रहे हैं कि तुम अपनी पोजीशन वाज़े करो। अल्लाह रे अल्लाह, कुछ तू ही बता मेरा अफसाना। यानी कौन आर्टिस्ट अदालत में खड़े होकर जज से कह रहा है कि तुम्हारी ऑथेंटिसिटी क्या है, आर यू लेजिट, तुम अपने आप को पहले साबित करो। तुम्हें तो वो इख्तियार ही नहीं है, मुल्ला जी कह रहे हैं, तुम्हें वो इख्तियार ही नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे तुम हमें हुक्म दे सको। हमें हुक्म देने वाले तुम कौन होते हो? लीजिए कर लो गल। ये सूरत हाल इन्होंने पैदा की है मुल्ला जी ने कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि हम एक यहूदी एजेंट्स के साथ बैठ के इलेक्शन की तारीख तय करें। और फिर न सिर्फ ये, मुल्ला जी ने फरमाया कि देखिए, जिस शख्स को नाउज़ुबिल्लाह सियासत में नहीं होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सियासत का महवर बना रखा है। यानी वो इस काबिल भी नहीं है इमरान खान कि वो सियासत में हिस्सा ले, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसने उनको सियासत का महवर बना रखा है। देखिए, इतने अरसे से मुल्ला जी आप सियासत में हैं और आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको ज़ेबा नहीं देती कि आप ऐसी बात करें। आपको क्या एहसास है कि आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म के बाद से कोई लीडर इतना नहीं चाहा गया जितना इसको लोग चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस बात को साबित किया जाए तो आप ज़रा बाहर निकल के देखिए कि 22 करोड़ लोग इमरान खान की एक झलक देखने को बेताब रहते हैं और 22 करोड़ लोग आपको बुरी नज़र से देखते हैं। अच्छा, बुरी मतलब वो मतलब नहीं गंदी, वो मेल फीमेल वाली बुरी नज़र नहीं, एक अच्छा सियासतदान नहीं समझते, बुरा सियासतदान समझते हैं। इस अंदाज से लोग आपकी तरफ देखते हैं मुल्ला जी। और अगर आप सर्वे कराना चाहें तो एक बड़ा अच्छा सर्वे हो सकता है, पूरे पाकिस्तान में करा के देख लीजिए कि लोगों से जाके पूछ लीजिए, केपी में जाके पूछ लीजिए, इनके सूबे में, क्या आप अपने बेटे को इमरान खान जैसा बनाना चाहेंगे, या क्या आप अपने बेटे को मौलाना फजलुर रहमान जैसा आलिम दीन बनाना चाहेंगे? यकीन कीजिए, लोग नाराज़ हो जाएंगे और आपको बहुत सारी खराफात सुनने को मिलेंगी। लोग आपके लिए ऐसे जज्बात दिल में रखते हैं। आपके पूरे माजी को देखते हुए लोग कहते हैं कि आलिम का जो मकसद है वो ये होना चाहिए कि वो इस्लाम की बात लोगों तक पहुँचाए। ये ऐसे हैं जो नवाज शरीफ की बात जरदारी तक पहुँचाते हैं, जरदारी की बात नवाज शरीफ तक पहुँचाते हैं और सिर्फ माल पे नज़र रखते हैं। रखिए नमूद व शोहरत व आज़ाज़ पर नज़र, दौलत को सर्फ कीजिए और नाम कीजिए। अच्छा साहब, उन्होंने ये भी कहा अपनी डेरा इस्माइल खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अदालत जो है वो हमारे साथ जो है धौंस दिखा रही है हमें। यानी अदालत के हुक्म को धौंस कह रहे हैं मुल्ला जी। ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में ये चीज़ आती है। और फिर न सिर्फ ये फरमा रहे हैं, अदालत जो है उसका हथौड़ा नहीं चलेगा। ज़बान देखिए, मकसद देखिए कि वो हम पे हथौड़ा ना चलाए, हम पे धौंस। ये आज तक वो मौला जट वाली फिल्म देख के आए मौलवी साहब, आज तक उसी दुनिया कहाँ निकल गई है। आप अभी तक मौला जट के खुमार में, ठीक है ना, वो धौंस ना दिखाओ
اور ہتھوڑا نہ چلاؤ. اب یہ الفاظ یہ سپریم کورٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ذرا کچھ لچک دکھائے. اچھا، آپ اپنے چلن نہیں بدلیں گے، سپریم کورٹ لچک دکھائے، آپ اپنے چلن نہیں بدلیں گے. دیکھیے جتنی بدتمیزی سپریم کورٹ کے ساتھ اس دنوں ہوئی ہے، اور ہر پی ڈی ایم کی جماعت کے جس شخص کو موقع ملا ہے اس نے اس بے عزتی میں حصہ لیا ہے کہ بے عزتی کرو اور انٹیمیڈیٹ کرو عدلیہ کو اور بندیال صاحب کو. یہ فیکٹ ہے. مطلب ایک صاحب نے تو برہنہ گالیاں دی تھی، ایک کو جاوید لطیف صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ خون کی لکیر کھینچ دیں گے اگر نواز شریف کے بغیر الیکشن ہوا. اچھا، اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے اس بات کا جائزہ لیجئے ملا جی کیوں اتنے ناراض ہیں، ملا گھوڑے پہ کیوں سوار ہیں. اچھا، حقیقت یہ ہے کہ ان کے بڑے بیٹے جو ہیں ان کو مواصلات کے وزیر ہیں، وہ بہت زبردست وزارت ہے. اچھا، اور عزت بھی پا رہے ہیں اور جو کچھ بھی پا رہے ہوں ہمیں کیا پتا یہاں بیٹھ کر. اچھا، اس کے علاوہ ان کے جتنے اراکین وہاں سے جیتے ہیں صوبائی اسمبلی کے، بہت ساری وزارتیں ان کے لوگوں کے پاس ہیں. ان وزارت کے جو چلانے والے لوگ ہیں ان کی گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں. قوم کی خدمت میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں قوم کی خدمت کس کو کہتے ہیں، کیسے ہوتی ہے. وہ سب قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے ایک صوبے کا اتنا بڑا بجٹ خزانہ جس کے پاس ہو، وہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ جو ہے وہ الیکشن میں جائے اور یہ حکومت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. وہ تو یہ چاہتے ہیں، ملا جی تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر مزید آپ اسی اسمبلی کو 1 سال اور ایکسٹینشن دے دیں تو چلا یہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا چلے گا کام. معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان دھچکولے کھا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ جو ہے مولوی صاحب ملا جی جو ہے وہ خوش ہیں کہ 1 سال کے لیے اور مزید بڑھا دے. کیوں؟ بیٹا مواصلات کا وزیر اور سارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ وزارتیں صوبائی وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے لوگوں کی بھرتیاں کروا رہے ہیں اپنی من پسند ڈپارٹمنٹس میں تاکہ آئندہ وہ ان کے کام آئیں. یہ سارا کام رک جائے گا. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کو ختم نہ کیا جائے. اور تو اور آخر میں ایک اور اہم بات سن لیجئے. ملا جی نے فرمایا کہ اگر عدلیہ نے استغفر اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا تو پھر ہم عوام میں جائیں گے. اب کوئی کہے ملا جی آپ دیکھیے، اپنی عمر دیکھیے، اپنا تجربہ دیکھیے، یہی بات تو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام میں جائیے، الیکشن لڑیے. وہ کوئی دوسری بات تھوڑی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عوام میں جائیے، آپ سیاسی اداکار ہیں، سیاستدان ہیں، آپ جائیے عوام کے پاس، اتریے فیلڈ میں اور جا کے الیکشن لڑیے اور ثابت کر دیجئے کہ آپ پاپولر ہیں اور آپ کی حکومت ہونی چاہیے. وہاں سے آپ دمدبا کے بھاگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں جو ابھی یہ باجوہ نے اور جرنیلی قوتوں نے جو حکومت دلوا دی ہے بس اس کے مزے میں لٹتا رہوں، میرے بچے اور میرے رشتہ دار اس میں چپٹے رہیں. یہ نشہ نہ اترے، یہ نشہ نہ ٹوٹے. غریب جو ہے وہ گندے پانی سے اس رمضان میں افطار کرتا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے غربت کتنی گہری ہے؟ جو بستیاں اس عذاب میں ہیں غربت کے، وہاں جا کر دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ سوکھی جو روٹی جو جانوروں کو کھلائی جاتی ہے اس کو پانی میں بھگو کر لوگوں نے کھایا ہے، کھاتے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں حکومت نہیں جانی چاہیے. صاحبوں، حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا کیجئے اور اس عمل میں حصہ لیجئے. کمیونیکیشن بڑھائیے، لوگوں کو بتائیے کہ دیکھیے ملا جی کیا، اب میں ان کے لیے لفظ بکواس نہیں استعمال کروں گا، ذرا نازیبا بات ہو جاتی ہے وہ تھوڑی، لیکن یہ دیکھیے کہ ان کے ملا جی کے ارشادات جو ہیں وہ قطعی مناسب نہیں ہیں.
اور یہ الیکشن کا وقت آ گیا ہے، ان کو راضی ہو جانا چاہیے. اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کا نقصان ہے. ان کا چونکہ کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے کھیلتے رہیں گے. غریب عوام کا سوچیے، پاکستان کا سوچیے، حالات خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنی حد تک محدود نہیں رکھیے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہیں جو آج لیس فارچونیٹ ان کمپیئر ٹو یو اینڈ آئی، ہم سے آپ سے جو کم اس میں ہیں، خراب حالت میں. یہ ان کی بہتری کے لیے یہ آواز ہے ہماری. اس کو آپ آگے بڑھائیے، پاکستان کی مدد کیجیے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو آپ اگر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور بٹن دبا دیجیے گا، وہ آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ بھئی نئی ویڈیو آئی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.